السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے عتیق احمد اور ان کے اشرف بھائی کا قتل ہوا تھا، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر آج سنوائی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے اور یو پی سرکار کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں، کیا سوال کیا ہے اور یو پی سرکار کی طرف سے کیا جواب دیا گیا، یہی ساری اس ویڈیو کے اندر باتیں ہم جانیں گے۔ تو لاسٹ تک ہمارے ساتھ آپ حضرات اس ویڈیو میں بنے رہیں، آپ کو بھی علم ہو جائے گا۔ دوستو، سپریم کورٹ نے جمعے کے روز حکومت اتر پردیش سے سوال کیا کہ جرائم پیشہ سے سیاستداں بنے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو پریاگ راج میں پولیس تحویل میں میڈیکل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جایا جانے کے دوران میڈیا کے سامنے پریڈ کیوں کرائی گئی۔ عدالت عظمیٰ نے جو عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات کے لیے ایڈوکیٹ وشال تیواری کی درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جنہوں نے حکومت اتر پردیش سے یہ بھی سوال کیا کہ قاتلوں کو اس بات کا پتہ کس طرح چلا کہ ان دونوں کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ جسٹس ایس رویندر بھٹ اور جسٹس دیپا نگردتا نے سینئر ایڈوکیٹ مکل روہتگی سے جو حکومت اتر پردیش کی طرف سے پیش ہوئے تھے، تو دوستو کورٹ نے پہلا سوال جو کیا، جسٹس بھٹ نے پوچھا انہیں ہتھیاروں کو اس کی جانکاری کیسے ملی کہ عتیق اشرف کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ تو یو پی سرکار کا جواب تھا، عدالت کے فیصلے کے کارن پولیس حراست میں کسی بھی آروپی کو ہر 2 دن میں میڈیکل جانچ کے لیے لے جانا ہوتا ہے۔ نیم کے انوسار ہی انہیں میڈیکل کرانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ یہ حملہ ور لگاتار 3 دنوں سے اسپتال جا رہے تھے، ریکی کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے کورٹ کا یو پی سرکار سے دوسرا سوال، جسٹس دیپانکر دت نے پوچھا انہیں ایمبولینس سے اسپتال کے گیٹ تک کیوں نہیں لے جایا گیا، ان کی پریڈ کیوں کرائی گئی۔ تو یو پی سرکار کا اس پر جواب تھا، یہ دوری بہت ہی کم تھی۔ روہتگی نے بینچ کو بتایا کہ ریاستی حکومت اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس نے اس ضمن میں ایک 6 رکنی کمیشن تشکیل دی ہے۔ یو پی پولیس کی خصوصی تحقیقات ٹیم بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ روہتگی نے کہا یہ شخص اور اس کا سارا خاندان گزشتہ 30 سال سے شرمناک کیس میں ملوث ہے۔ یہ واقعہ یقیناً ایک ہولناک واقعہ ہے۔ ہم نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اہمیت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ روہتگی نے بینچ کو بتایا کہ قتل کا منظر سبھی نے ٹی وی پر دیکھا ہے۔ قاتل نیوز فوٹوگرافرز کے بھیس میں آئے تھے، ان کے پاس پاسز تھے، وہ کیمرہ بھی لائے تھے اور ان کے پاس شناختی کارڈ بھی تھے جو بعد میں جعلی ثابت ہوئے۔ وہاں 50 سے زائد افراد موجود تھے۔ اس طرح انہوں نے قتل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ عدالت نے حکومت اتر پردیش کو ہدایت دی کہ وہ اس واقعے کے بعد کیے گئے اقدامات پر موقف رپورٹ داخل کرے۔ بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ ایک جامع حلف نامہ داخل کیا جائے جس میں اموات کی تحقیقات کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا جائے۔ اس معاملے کی سماعت 3 ہفتے بعد مقرر کی جائے۔ یہاں یہ تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس چوہان نے 2020 میں ایک جرائم پیشہ وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن کی صدارت کی تھی۔ تو دوستو، یہ ساری باتیں تھیں جو آج سپریم کورٹ کے اندر ہوئی۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے اور ساتھ ساتھ میں پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔